تھا کہ پختونوں کے سر کا سودا ایک دفعہ پھر ہو گیا ہے اور ان دہشت گردوں کو ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا میں بسایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت کی حکومت ان کے وزراء اور کچھ اداروں کے ارکان یا ملازم وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ جگہوں پر ملٹری آپریشنز کے تحت لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے جس کو ہم جبری انخلا کہتے ہیں. تو اگر اس وقت جب ہم بول رہے تھے کہ یہ لوگ پہاڑوں پر ہے، اگر اس وقت یہ اقدامات ہوتے تو وہ نیچے نہیں آتے. جب نیچے تک آ گئے اور تب بھی ہم امن پاسون کے ذریعے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پہاڑوں سے نیچے آ چکے ہیں. اگر اس وقت بھی اقدامات لیے جاتے تو یہ ہمارے بازاروں تک نہیں پہنچتے. جب بازاروں تک پہنچے تب بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو بازاروں تک آ گئے. اگر اس وقت اقدامات لیے جاتے تو یہ لوگ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچتے. لیکن بدقسمتی سے جب ہمارے گھروں تک پہنچ گئے اور بندوق کی نوک پر رات کو ہم سے کھانا کھاتے تھے تو صبح یہ لوگ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے تھے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا. اگر ہمارے پختون جن اور ایک پلین میرے رب کا ہے اور بہترین پلین جو ہے وہ میرے رب کا ہوتا ہے. جناب اسپیکر، انہوں نے پہلے الزام لگایا کہ اسمگلر ہیں، پھر الزام لگایا کہ دہشت گرد ہیں. دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی کیونکہ پورے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پورے پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کی اس سپاہی کو جو عزت دی وہ پوری دنیا نے دیکھی. وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. کیونکہ آج بھی پورا پاکستان صرف پاکستان کا واحد لیڈر عمران احمد خان نیازی کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے الزامات کیا. اس سے کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے، آج کا کور کمانڈر نہیں، اور آئی جی ایف سی کا جو عہدہ ہے، یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے. کیونکہ آلریڈی میں ہدایات جاری کر چکا ہوں کل کہ اس کے بعد کسی بھی ادارے سے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کا جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ ریٹرن میں ہوگا. وربل پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو اس میں نقصان یہ ہوا کہ جو چیزیں عوام کے سامنے نہیں آ رہی تھی ان کے لیے نقصان ہوا، ہمارے لیے تو فائدہ ہے. تو وہ بھی جو ہے عوام کے سامنے آئے گی. جناب اسپیکر، اس پریس ریلیز میں 4 ارب روپے کا ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پر قابض ایک مائنڈ سیٹ جو پختونوں کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، جو پختونوں کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کے ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے. جناب اسپیکر، اس سے پہلے جو ملٹری آپریشن ہوئے تھے، ہمارے قبائلی اضلاع، ہمارے قبائلیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا اس کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جناب اسپیکر، مطلب جو ساری عمر روپے جمع کر کے اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے تو ایک ڈرون آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا، ایک جیٹ آ کر اس کا گھر تباہ کرے گا اور وفاقی حکومت پاکستان اسے 4 لاکھ روپے دے گی. شرم آنی چاہیے ان کو. الزامات لگائے، انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، مجھے دبانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ جہاں پر میں کھڑا تھا یہاں پر میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اپنے عوام کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. نہ مجھے کوئی اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹا سکتا ہے، نہ ہی کوئی میرے عوام یا میرے صوبے کے انٹرسٹ سے 1 قدم بھی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا، اور کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے ہٹائے. جو میرا موقف تھا
وہ میرا ہے اور انشاءاللہ یہ موقف میرا رہے گا۔ جناب اسپیکر، جب دونوں بیانیوں میں ان کو منہ کی کہانی پڑی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے، حالانکہ وہاں پر برف باری تھی، وہاں پر جو ہے اس وقت کوئی جانور بھی نہیں رہ سکتا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ بضد تھے مجھے خراب کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور تھا۔ جب جبری انخلا ہوا تو میں تیرا کے عوام کے پاس گیا، تیرا کے عوام نے مجھے پیار دیا، انہوں نے مجھے عزت دی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت نہیں، یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہمیں جبری انخلا پر مجبور کر رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمیں کمپنسیشن کی مد میں 4 ارب روپے دے رہی ہیں، یہ وہ یہاں پر ڈیولپمنٹ سکیم میں، ہسپتالوں میں، یونیورسٹیز میں، کالج میں، سکولوں میں، روڈز میں بھی لگا سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا کو لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ لیبارٹری انہوں نے سمجھ رکھی ہے، ایک آتا ہے ایک تجربہ کرتا ہے، دوسرا آتا ہے دوسرا تجربہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہے، یہاں پر الحمدللہ اس دفعہ عمران خان کے سپاہی آئے ہیں، وہ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی بدماشی سے، زور زبردستی سے، ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہتے تھے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا؟ اگر ہمارے پختون جن سے بندوق کی نوک پر ایک سائٹ پر جو لوگ کھانا زبردستی لیتے تھے نہ کھلاتے تو وہ مار دیتے، جب کھانا کھلاتے تھے تو صبح جو ہے ہمارے آرمڈ فورسز کے، سیکیورٹی فورسز کے لوگ پہنچ جاتے کہ تم نے کھانا کیوں کھلایا؟ نہیں کھلاتے تو وہ مارتے ہیں، کھلاتے ہیں تو یہ مارتے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ لیکن بدقسمتی سے